اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں بھیجا اور یہ کہا کہ یہاں پہ تم رہو اور کھاؤ پیو اور فراغت کے ساتھ یہاں تمہارا قیام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ جنت ہے یہ کہاں پر موجود تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جنت سماوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو جہاں آسمان ہیں یعنی بلندی پر اس جنت کو وہاں قائم کیا، تخلیق کیا اور آدم و حوا کو اس جنت میں بھیجا۔ دوسری بات جو ہمیں علماء سے اور مفسرین کرام سے ملتی ہے وہ بات ہے کہ یہ جنت ارضی ہے، یعنی زمین پر ہی یہ جنت قائم کی گئی اور جس میں آدم و حوا کو بھیجا گیا۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ جنت برزخی، یعنی جس طرح برزخ ہے یہ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنت قائم کی، یعنی یہ غیبی عالم کی جنت تھی کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں پہ رکھا۔ لیکن قرآن مجید نے اس کی کوئی بھی وضاحت نہیں کی، کوئی متعین مقام ہمیں اس حوالے سے نہیں بتایا۔ یہ علماء کے اپنی تحقیق ہے اور جس طرف ان کی تحقیق ان کو لے کر گئی، دلائل انہوں نے جمع کیے، اس دلائل کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ کسی نے کہا کہ یہ جنت سماوی تھی، کسی نے کہا کہ یہ جنت ارضی تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ جنت برزخی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ایسے موضوعات کو بیان نہیں کرتا، یعنی کسی ایسے مقام کو یا ایسے کسی مسئلے کو اس کو زیر بحث نہیں لاتا، لیکن اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اطاعت اور نافرمانی، اس کا جو فرق ہے یہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، قرآن مجید پڑھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ ان کے لیے اپنے انعام و اکرام کا اعلان کرتا ہے اور جنت کا اعلان کرتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں کہ جیسے ابلیس کا ذکر ہوا، تو ان لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک بیان کر دیتا ہے کہ بھئی ایسے لوگ پھر خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ لیکن میں ایسے موضوعات کا اور ایسے مسائل کا ذکر صرف اس لیے کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں یہ بات رہے، آپ لوگوں کے علم میں رہے کہ یہ بھی ابحاث یا یہ بحثیں ہمارے ہاں مفسرین کرام نے اور علماء نے کی ہوئی ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ان کی گفتگوؤں میں بھی، خطابات میں بھی اور دروس میں بھی ان موضوعات اور ان مسائل کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اس طرح کی ابحاث سے بالکل پاک ہے۔